ہم تمام یہیں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے۔ انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں آج جس عنوان کی طرف روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا وہ ایک ایسی چیز ہے جو فرائض میں سے ہے۔ ہم پہ جو چیزیں 5 فرض ہے، جس میں سب سے پہلے توحید، شہادت، گواہی کا دینا، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ تو میں آج انشاءاللہ عزیز ایک فریضے میں سے فریضے کی فضیلت، اس کی اہمیت اور اس کے فائدوں پر کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ اور آج کا میرا انشاءاللہ عزیز عنوان ہوگا حج کے تعلق سے، کہ حج جو ہے، حج اور عمرہ، اس کی فضیلت۔ یہ حج اور عمرہ اتحاد کا ایک مرکز ہے مسلمانوں کا، مطلب جہاں مسلمان آ کے جمع ہو جاتے ہیں اور سارے اختلافات ان کے بہرحال ختم ہو جاتے ہیں۔ تو حج اور عمرے کی آج اہمیت اور فضیلت، اور اس سے کس طرح سے اتحاد قائم ہوتا ہے، کیا کیا تعلیمات حج اور عمرہ کرنے والا سیکھتا ہے، اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ ویسے تو حج اور عمرے کا تعلق جو ہے مال سے ہے، یہ ایک ایسا فریضہ ہے جس کا تعلق استطاعت پر ہے۔ استطاعت سے مراد انسان کے پاس سفر خرچ ہو، اس کے علاوہ صحت ہو، اس کے علاوہ امن و امان ہو، مطلب سفر کی سہولتیں ہوں۔ تو بہرحال یہ ایک ایسا فریضہ ہے جو کنڈیشنل ہے۔ اسلام کے اندر جو پہلا 5 جو فریضہ ہے، ان فریضوں میں سے 2 فرائض ایسے ہیں جو انکنڈیشنل ہے، کرنا ہی ہے۔ پہلا توحید، دوسرا نماز۔ اگر آدمی ہوش میں ہے تو نماز تو اس کو پڑھنا ہی ہے کسی بھی حال میں۔ لیکن باقی جو فرائض ہے 3 وہ کنڈیشنل ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ، مال ہے تو زکوٰۃ ہے، صدقات تو ہے لیکن زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایسے آدمی جس کا مال نہیں، کچھ صدقہ تو کر سکتا لیکن زکوٰۃ تو ہوئی نہیں، تو کوئی کیلکولیشن کر کے فکس تو دینا ہی نہیں ہے اس کو۔ اس طرح روزہ، صحت، سفر ڈیپینڈ ہے، اگر سفر میں تو روزہ نہیں ہے، صحت نہیں تو روزہ نہیں، تو یہ بھی ایک کنڈیشنل فرائض ہے۔ اور تیسرا فریضہ حج، یہ بھی کنڈیشنل فریضہ ہے، مطلب اگر مالی استطاعت ہے، سفر کی استطاعت ہے، صحت ساتھ دیتی ہے تو پھر سفر ہے، پھر حج ہے، ورنہ وہ بھی نہیں۔ تو 5 فرائض میں سے 2 انکنڈیشنل ہے، 3 پہ کنڈیشن لاگو ہے۔ تو آج انشاءاللہ عزیز ہم حج کے تعلق سے دیکھیں گے کہ یہ ایک ایسا عظیم فریضہ ہے جس کو میں کہوں گا بہت ساری بار ہم بہت لائٹ لیتے ہیں۔ آپ کہیں گے ارے ہمارے پاس پیسہ ہوتا تو کاش ہم چلے جاتے، لیکن جن کے پاس پیسہ ہے وہ بھی تو جاتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ حج جو ہم پر مالی استطاعت، صحت اور راستے کے لیے اگر سامان، مطلب راستہ امن و امان والا ہو، اگر سب چیز صحیح ہو تو ہم پر فرض ہو جاتا ہے۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں اتنا تمام چیزیں ہونے کے بعد بھی، مال و دولت کی ریل پیل ہونے کے بعد بھی، اللہ رب العزت نے خوب نواز دیا، اس کے بعد بھی لوگ حج کو نہیں جا رہے ہیں۔ اور پتہ نہیں کتنے ہزار بہانے ان کے پاس حج کو نہیں جانے کے۔ کوئی اپنی بیٹیوں کی شادی کر کے حج کو جانا چاہتا ہے نا، کسی کا معاملہ یہ ہے کہ تجارت اس کو موقع ہی نہیں دیتی حج کو کبھی، ٹھیک ہے، مصروفیت الگ بات ہے لیکن کبھی جانے کا۔ کچھ لوگوں کی یہ حالات ہے کہ وہ ابھی نہیں تو اگلی بار، ابھی یہ سال نہیں اگلے سال، ابھی رمضان نہیں اگلے رمضان عمرہ یا حج کو ٹالتے جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی استطاعت ہو چکی ہے پھر بھی جو حج اس لیے نہیں کرنا چاہتے کہ اگر حج کر لیں گے تو پھر پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، نیا ریکارڈ چالو ہو جائے گا، تو ذرا پورے گناہ کر کے، پورا اسٹاک فل کر کے گناہوں کا پھر معاف کرا لیں گے۔ تو لہٰذا اتنے جلدی جا کر فائدہ نہیں، اس لیے کہ ابھی تو زندگی ہے تو گناہ تو کرنا ہے، ہم نے پکے ارادے سے کرنا ہے، لہٰذا پھر معاف کروا لیں گے جا کے حج کو، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے کوئی حج نہیں کر رہا ہے، کوئی حج اس وجہ سے نہیں کر رہا ہے کہ حج کر لوں گا تو نماز وغیرہ سب پوری پابندی سے پڑھنا پڑیں گی، تو لہٰذا حج نہیں کر کے بچ جاؤں گا۔ تو یاد رکھیے ویسے تو نماز روزہ تو پابندی سے کرنا ہی ہے، حج نہیں کرنے اور کرنے سے کوئی پکڑ اور چھوٹ کا مسئلہ تو نہیں ہے۔ تو بہرحال لا تعداد بہانے ہیں، ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف ریزنز ہیں جن وجوہات کی بنیاد پر ہم لوگ اپنے حج اور عمرے کو ٹالتے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ہمیں چاہیے کہ اس کی فرضیت کو ہم سمجھیں، اس کی اہمیت کو ہم جانیں، اور اس کو اپنی زندگی میں ایک بار ضرور کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ ایک بار ہی ہم پر یہ فرض ہے، یاد رکھیں۔ اور حج اور عمرے کے جو کئی اغراض اور مقاصد ہے، یاد رکھیں، کئی اس کے بینیفٹس ہے، تو ایک فریضہ تو ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ اس کا ایک بینیفٹ جو یہ ہے، وہ ایک ایسی عالمی کانفرنس ہے مسلمانوں کی، جس عالمی کانفرنس میں انسان جانے کے بعد جو ہے بہت ساری چیزیں اور بھی سیکھتا ہے۔ نہ صرف اپنا ایک فریضہ حج ادا کرتا ہے یا عمرہ ادا کرتا ہے جو واجب ہے، بلکہ ایسے بہت سارے عمل کرتا ہے جس سے اس کو بہت سارا فائدہ ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ تو حج کا اجتماع، عمرے کو انسان جانے سے بہت کچھ سیکھتا ہے۔ ایک فریضہ اور ایک واجب کو ادا کرنے کے علاوہ انسان بہت ساری تعلیمات حاصل کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں جو لوگ حج اور عمرے کو گئے وہ ان تعلیمات سے مستفید ہوئے اور وہ سمجھ پائے کہ اس سے کیا ہوتا ہے، اس کے کیا فوائد نظر آتے ہیں، انسان کی زندگی میں کیسی اعمال کے اعتبار سے تبدیلی آتی ہے، اور کیسی سوچ اور سمجھ اور فکر میں اس کے تبدیلیاں پیدا ہوتی ہے، اور ایک وسیع ذہن انسان بن جاتا ہے، جو ایک نیرو مائنڈڈ، بالکل مخصوص ایک محدود سوچ تھی، لیکن جب وہ جا کر آتا ہے اللہ کے گھر کا طواف کر کے اور اس کی زیارت کر کے آتا ہے تو اس میں بہت ساری تبدیلیاں ہم دیکھتے ہیں، نظر آتی ہے۔ تو یہ ایک ایسا مقدس سفر ہے
جس میں ایک فریضہ تو ادا ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ انسان ایک مومن کئی لا تعداد اس کے فائدے اٹھاتا ہے۔ یقیناً اس کے فضائل اور اس کے فوائد ایک جگہ جمع کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن یہ بہت ہی اہم فریضہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس گھر کے تعلق سے قرآن نے بیان کیا، جو آیت میں نے شروعات میں تلاوت کی وہ آیت سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اس کی آیت نمبر جو 96 اور 97 تھی۔ اللہ رب العزت نے فرماتا اور کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین۔ اللہ نے فرمایا کہا اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے وہی ہے جو مکہ کے اندر ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے جو تمام دنیا کے لیے برکت اور ہدایت والا ہے۔ تو مکے کی فضیلت دیکھیے کیا ہے، یہ تمام دنیا کے لیے ہدایت اور برکت والی جگہ ہے، اور یہ پہلا گھر ہے۔ یہ بھی اس کی فضیلت اہمیت تھی کہ اللہ کا پہلا گھر، اس پر رحمت اور ہدایت والا گھر، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العزت آگے فرماتا اور اس آیت میں آیت نمبر 97 فرماتا ہے فی آیات بینات مقام ابراہیم، اور اس کے اندر بہت کھلی اللہ کی نشانیاں ہیں، جیسے کہ مقام ابراہیم، اور مقام ابراہیم کے تعلق سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنگ اسود اور مقام ابراہیم یہ دونوں جنت کے پتھر تھے جو جنت سے دنیا میں اتارے گئے۔ حجر اسود جو تھا یہ آدم علیہ السلام کے ساتھ آیا تھا، اور جو ہے مقام ابراہیم کو جبرائیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے لیے کرائے تھے تاکہ وہ کعبے کی تعمیر کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ دو پتھر کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ دونوں پتھر جنت سے لائے گئے ہیں، اور اللہ رب العزت اگر ان کی روشنی نہ چھین لیتا تو دنیا میں دو سب سے چمکدار چیزیں یہی ہوتی۔ سبحان اللہ۔ تو گویا ایک حج کو جو انسان جاتا ہے، ایک حج کا مسافر جنت کی چیزوں کے نظارے کر آتا ہے، تو اللہ رب نے فرمایا کہ اس کے اندر آیات بینات مقام ابراہیم، کہ اس کے اندر جو ہے کھلی نشانیاں ہیں جیسے کہ مقام ابراہیم۔ ومن دخل کان آمنا، اور جو اس میں داخل ہو جاتا ہے امن پا لیتا ہے۔ اور یقیناً انسان جانور اور چرند اور پرند اور جھاڑ پہاڑ کو بھی امن ہوتا ہے کہ حاجی جو ہے نہ جانور کا شکار کر سکتا ہے نہ گھاس کو توڑ سکتا ہے نا۔ تو کیسا امن والا شہر ہے، نہ انسان لڑتا ہے نہ نقصان پہنچاتا ہے، نہ جانوروں کو نہ جو ہے شجر کو مطلب جھاڑ پہاڑ کو بھی انسان نقصان نہیں پہنچاتا ہے۔ تو کہا جو اس میں داخل ہو جاتا امن پا لیتا ہے۔ تو گویا یہ برکت والا شہر ہے، یہ اللہ کا پہلا گھر ہے، برکت والا شہر ہے۔ اس میں آیات اللہ کی مقام ابراہیم اور سنگ اسود جیسی، اس کے علاوہ اس میں خصوصیت یہ ہے جو اس میں داخل ہو جاتا ہے امن اور امان پا لیتا ہے، سیفٹی اینڈ سیکیورٹی اور پیس کے اندر آ جاتا ہے۔ پھر فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور جن لوگوں کو اللہ نے استطاعت دی ہے، استطاعت سے مراد جو ہے پہلے تو علماء لیتے ہیں کہ مالی دولت مال ہو، اس کے علاوہ سفر، راستے کا سفر خرچ ہو، اس کے علاوہ امن و امان ہو، بہت ساری چیزیں بہرحال شامل کی۔ اس کی تفسیر ہم پڑھیں گے تو بہت ساری باتیں معلوم ہوں گی۔ تو جس کے پاس استطاعت ہے وہ اس سفر کو ضرور کرے، اور پھر فرمایا سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور جو اس پہ طرف راہ پر نہ چلا اور اس کو فرض نہ سمجھا تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، اللہ تو غنی ہے، اس کے پاس تو سب کچھ ہے، سمجھ رہا۔ تو اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا کہ جو اس کی طرف راہ پا سکتے ہو گھر کا حج جو ہے ضرور کرے، اور جو نہیں کریں گا تو اللہ تعالیٰ غنی ہے، اس کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس آیت نے میں سمجھتا ہوں حج کے تعلق سے، بیت اللہ کی فضیلت کے تعلق سے، مکہ شہر کی فضیلت کے تعلق سے بہت ساری باتیں بہرحال آ چکی۔ ویسے مکہ شہر کی اپنی فضیلتیں ہیں بیت اللہ کے علاوہ بھی، تو یاد رکھیے یہ جو ہے حج کی فضیلت ہے کہ جب لوگ جاتے ہیں تو بابرکت مقام پر جاتے ہیں اور وہاں جانے سے امن و امان پاتے ہیں، ایسی آیتوں کا نظارہ کرتے ہیں جو آیتیں دکھتی نہیں ہیں، مطلب جو آیتیں اس کے علاوہ اور دنیا میں کہیں نہیں پائی جاتی، جنت سے آئی ہے، اور یہ ہدایت کا یاد رکھیے گھر ایک ذریعہ ہے، امن و امان کا ایک ذریعہ ہے۔ تو یہ بڑی اہم چیز یاد رکھیے کہ ہم اس فریضے کو، حج اور عمرے کو جتنے جلدی ہو سکتے ادا کرنے کی بہرحال کوشش کریں۔ اسی طرح جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس گھر کے تعلق سے، اس کے امن و امان کے تعلق سے ایک اور آیت میں فرماتا ہے جو کہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 197 ہے، 197 میں اللہ فرماتا کہتا ہے الحج شہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ تو اللہ نے فرمایا کہا حج جو ہے اس کے مہینے متعین ہیں، کب ہوتا ہے وہ معلوم ہے، ٹھیک ہے۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث، تو جو اس میں حج کرے جو کہ فرض ہے تو پھر وہ کیا کرے، اللہ رب العزت فرماتا ہے فلا رفث، اللہ فرماتا ہے تو لازم ہے کہ اپنی بیوی سے میل ملاپ نہ کرے، ولا فسوق، اور فسق اور فجور معاصی گناہ کی کام نہ کرے، ولا جدال، اور
جنگ نہ کرے، لڑائی جھگڑا نہ کرے۔ دیکھیے کتنی فضیلتیں اس شہر کی، یہاں لڑائی جھگڑا حرام ہے اور یہ فرض حج پر جو ہے فرض کیا گیا ہے۔ اس کی اہمیت کے تعلق سے کچھ اقوال آتے ہیں، جس میں سے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا ایک مشہور قول ہے، اور یہ جو ہے روایت جو ہے سعید نے جو ہے اپنی جو ہے فی السنہ، ایک کتاب امام سعید نے جو لکھی ان کی فی السنہ میں، اور اس کی روایتی حسن درجے کی ہے۔ وہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کتنا اہم جانتے اس فریضے کو کہ عمر ابن خطاب کہتے ہیں کہ جو ہے میں نے ارادہ کیا کہ کچھ آدمیوں کو شہر میں بھیجوں، وہ تحقیق کرے کہ جن لوگوں نے حج کی طاقت ہونے کے باوجود حج نہیں کیا ہے۔ حضرت عمر نے ایک بار کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کچھ لوگوں کو شہر میں بھیجوں اور وہ ایک ایک کو جا کے چیک کرے اور پوچھے کس نے حج کیا یا نہیں کیا، حالانکہ اس کی طاقت ہے۔ تو فرماتے ہیں جو حج کی طاقت ہو انہوں نے حج نہیں کیا، ان پر جزیہ مقرر کر دوں، میرا دل چاہتا ہے ان کی کیا کروں، اس کے اوپر جزیہ۔ اور جزیہ آپ جانتے ہیں کون سا ٹیکس ہے؟ جزیہ وہ ٹیکس ہے جو غیر مسلموں سے، مسلم آبادی میں جو رہتے ہیں، مسلم مملکت میں جو رہتے ہیں، مسلمان حکومت کے تحت رہتے ہیں، ان سے ٹیکس لیا جاتا ہے۔ تو کہا میرا دل چاہتا ہے جو حج کی استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہ کریں ان پر جزیہ لاگو کر دوں، مقرر کر دیں۔ اور پھر فرمایا آگے کر دیں ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں، ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ حضرت عمر نے زور دینے کے لیے ہمیں بتانے کے لیے کہا جس کی طاقت اور استطاعت ہو اس کے بعد بھی حج نہ کرے تو میرا دل چاہتا ہے ان پر جزیہ لاگو کر دوں، اور وہ مسلمان نہیں ہیں، اور وہ مسلمان نہیں ہیں۔ اسی طرح اسی کتاب میں جو سعید فی سنہ کے اندر امام سعید روایت کرتے ہیں، اس میں ایک روایت حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتی ہے، فرماتے اور کہتے ہیں کہ جس نے قدرت ہونے کے باوجود حج نہ کیا، جس میں طاقت ہونے کے باوجود بھی حج نہ کیا، فرماتے ہیں اس کے لیے برابر ہے کہ یہودی مرے یا عیسائی مرے، کوئی مسئلہ نہیں۔ جس میں طاقت اور استطاعت ہونے کے باوجود کسی نے حج نہ کیا تو پھر چاہے یہودی مرے چاہے عیسائی مرے، کوئی پرواہ نہیں اس معاملے۔ مطلب فرض کو ایک چھوڑنے والا کفر، مطلب حج کو چھوڑنے والا، اس کا انکار کرنے والا، طاقت رکھتے ہوئے نہ کرنے والا، وہ کفر کرتا ہے۔ تو کہا پھر یہودی مرے یا نصرانی مرے کوئی پرواہ نہیں۔ اب کوئی انسان سوچ سکتا ہے ارے یار میری تو طاقت ہی نہیں ہے، پھر میں حج کے لیکچر وہ کیوں سنوں؟ تو یاد رکھیے کم از کم میں نیت تو کر سکتا ہوں کہ کاش میں حج کر لوں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، کچھ لوگ مدینہ میں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے نکلے تھے، تو حیات کے راستے میں سفر میں فرماتے کچھ لوگ ہیں جو مدینہ میں ہیں لیکن جو تکلیفیں ہم نے برداشت کی وہ انہوں نے برداشت کی، جو دشمن نے ہم کو زر پہنچایا وہ ان کو بھی پہنچایا، جو فائدہ ہم کو وہ ان کو بھی ہوا۔ تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول کون لوگ ہیں بیٹھے تو مدینہ میں اور فائدے پورے اٹھا رہے ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو سفر کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے ساتھ نہ سکے، ورنہ ان کے دل سے پورا تھا کہ ہمارے ساتھ آئے۔ اس لیے کہ سواری کی کمی تھی اور عرب کے علاقے میں پیدل چل کے انسان بہت لمبے سفر نہیں کر سکتا ہے، تو یہ وہ مجبور لوگ تھے جو سفر کا خرچ نہیں اٹھا، مطلب سواری نہیں تھی نہیں آئے، ورنہ ان کی نیت کی وجہ سے مدینہ میں بیٹھے بیٹھے ثواب پا رہے ہیں۔ اس حدیث کو لاگو کر دیا جائے تو کیا ہو رہا ہے اس کا معنی؟ ایسی اور کئی مفہوم کی روایتیں آتی ہیں، جیسا کہ ایک روایت میں آپ نے فرمایا جو شخص فرض نماز مسجد میں جا کر پڑھنا چاہے لیکن نہ پڑھ سکے اس لیے کہ بیمار ہے، چل نہیں سکتا ہے، بیڈ ریسٹ پر ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ اس کی نیت کے مطابق اجر دیں گا۔ سمجھ رہا؟ بیڈ ریسٹ ہے، کمر ساتھ نہیں دیتی، ریڑھ کی ہڈی نے ساتھ چھوڑ دیا، پیروں نے ساتھ دے دیا، اب چل نہیں سکتا ہے، لیٹا ہے، لیکن نیت کرتا ہے کاش مسجد جانے کی طاقت جاتا ہوں، تو اسے بھی مسجد جا کر نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو اسی لیے کوئی یہ نہ سمجھو رہے ہم تو مالدار نہیں، ہمارے لیے کیوں یہ تو ہم کم از کم نیت تو رکھ سکتے ہیں، اللہ کاش مجھے موقع ملے تو میں ضرور جاؤں، نیت ہو کم از کم۔ بہرحال تو وہ کہتے ہیں یہودی مرے یا نصرانی مرے کو پرواہ نہیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت احتیاط فرمایا اور کہا تاخیر مت کیا کرو حج کے معاملے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے آپ سے فرمایا کہا جو شخص حج کا ارادہ کرے اسے جلدی کرنا چاہیے، تاخیر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کبھی آدمی بیمار ہو جاتا ہے اور کبھی سواری کا بندوبست نہیں ہو پاتا ہے۔ حج کا ارادہ کرے تو جلدی کرو، یہ نہیں کہ اب اگلے سال دیکھیں گے، فاسٹ کر لو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے ایک سال تم ارادہ کرو، دے تاخیر کرو، پھر صحت ساتھ دے دے، کاش کا پچھلے سال حج کر لیتا اب یہ سال تو صحت چلے گی، یا کاش پچھلے سال حج کر لیتا یہ سال مال نہیں رہا، سمجھے آپ؟ تو اس سے پہلے کہ صحت چلے جائے، مال چلا جائے، حج کے معاملے میں جلد بازی کیا کرو۔ تو اللہ کے رسول بھی اس کی اہمیت بتا رہے ہیں، جلدی کیا کرو۔ اسی طرح جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا کہ فریضہ حج ادا کرنے کے لیے جلدی کرو، کیونکہ معلوم نہیں کہ کیا عذر پیش آ جائے۔ فریضہ حج کے تعلق سے فاسٹ جلدی کیا کرو، اس لیے کہ ہمیں پتہ نہیں کیا عذر، کیا روڑا، کیا مشکل آ جائے اس کام کے اندر، تو لہٰذا حج کے لیے ہمیں جو ہے چاہے جلد سے جلد کرے۔ اور یہ اتنا اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ کوئی شخص اگر حج کیے بغیر مر جائے جس کی استطاعت حج کرنے کی تھی تو اس کے وارث حج کرے،
اور اگر اس کی استطاعت نہیں بھی تھی، اس کی نیت نہیں بھی تھی، لیکن بعد میں اللہ مال و دولت دیتا ہے تو اس کے بدلے بھی حج کیا جا سکتا ہے۔ تو کتنی اہمیت حج کی کہ انتقال ہوا، فوت شدہ انسان کی طرف سے بھی اس فریضے کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ یہ وہ بدنی عبادت ہے جس عبادت کو اگر انسان خود نہ کر سکے کسی وجہ سے، زندہ ہو تو نہ جا سکے کسی وجہ سے تو کسی کو بھیجے، یا مر بھی گیا ہو تو استطاعت تھی تو اس کو چاہیے کہ اس کے گھر والوں کو اس کی طرف سے حج کروائے۔ وہ اتنا اہم فریضہ ہے کہ مر بھی جائے تو کسی نہ کسی نے اس کے بدلے میں استطاعت ہو تو ضرور ادا کرنا چاہیے۔ کتنا اہم فریضہ ہے، اگر میت بھی ہے تو اس کو ادا کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں یہ باتیں ہمارے لیے جو عبرت ہے، اور ہم حج کو خواہ تاخیر نہ کریں۔ اور یاد رکھیے حج جو ہے ایک فرائض میں سے ایک فریضہ ہے، یاد رکھیے جو فرائض اللہ رب العزت نے ہم پر عائد کیے ہیں یہ ایک فریضہ ہے۔ اس کی شروعات جو ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تھی، جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو کعبے کی تعمیر کا حکم دیا تھا۔ کعبے کی تعمیر کے بعد ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا ابراہیم آواز لگاؤ، اور ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی، اور لوگ اس آواز کے بعد لبیک کہہ کر اس پر آواز پہ جو ہے حاضر ہے کہہ کر جاتے ہیں۔ اور اس زمانے سے لے کر آج تک جو تلبیہ پڑھا جاتا ہے وہ یہی لبیک اللہم لبیک، اے اللہ حاضر ہم اس چیز کے لیے جو تیرے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے جو آواز دی تھی اس گھر کے طواف کے لیے، اس گھر کے حج کے لیے، تو اے اللہ لبیک ہم حاضر ہے اس عمل کے لیے جس کے لیے تیرے خلیل کے ذریعے تو نے آواز لگائی تھی، یاد رکھیے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز پر اس دور سے لے کر آج تک اور قیامت تک لوگ حج کے لیے جاتے رہیں گے، اس فریضے کو ادا کرتے رہیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث کے اندر، صحیح بخاری کی روایت، آپ نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیادیں جو ہے 5 چیزوں کے اوپر ہے۔ پہلا فرمایا تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بندہ اور رسول ہوں، اور نماز قائم کر، اور زکوٰۃ دے، اور حج کر، اور رمضان کے روزے رکھ۔ 5 چیزیں اس روایت کے اندر فرمائی، حج کر اور روزے رکھ۔ تو گویا حج یہ ایک فریضہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس کا فریضہ ہونا ہی اس کی سب سے بڑی اہمیت اور سب سے بڑی فضیلت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس کو ادا کرے۔ اب کتنی بار؟ تو ایک انسان کے لیے اس کی زندگی میں ایک باری حج فرض ہے، سنگل ٹائم سے ایک باری حج کو جانا ہے، یاد رکھیے۔ اس کے علاوہ جو جانا چاہے وہ نفل ہو جائیں گا، لیکن ایک بار کم از کم حج کرنا تو ضروری ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار خطبہ دے رہے تھے، واعظ کر رہے تھے، اور کہا کہ لوگو حج کرو۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول کیا ہر سال کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر کہا کہ ہر سال کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر کہا کہ ہر سال کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اور پھر کہا تم کثرت سے سوال مت کیا کرو، ٹھیک ہے؟ اور تم سے پہلے کی قومیں اسی لیے ہلاک ہوئی کہ بہت زیادہ سوال کرتی تھی۔ اگر میں تمہیں ہاں کہہ دیتا نا تو تمہیں ہر سال حج کرنا پڑتا اور تم مشکل میں پڑ جاتے۔ پھر خاموش رہے، اس کا مطلب یہ زندگی میں ایک بار ہی فرض ہے، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بار حج کیا۔ تو ایک بار زندگی میں یہ فریضہ ضروری ہے، جس کسی میں طاقت ہو وہ ضرور کرے۔ باقی سارے فریضے تو زندگی بھر کرنا ہے، توحید پر زندگی بھر قائم رہنا ہے، نماز زندگی بھر پڑھنا ہے، روزے ہر سال رمضان کے رکھنا ہے، زکوٰۃ زندگی بھر دینا استطاعت ہے۔ لیکن حج ایک ایسا فریضہ ہے جو ونس کرنا ہے لائف میں، ایک بار جا کے آپ آ گئے، الحمدللہ فریضہ ادا ہو گیا، اور اس کے بڑے فائدے یاد رکھیے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اگر ہمیں استطاعت دی ہے، طاقت دی ہے، سفر کی سہولتیں دی ہے، اور اگر عورت ہو تو محرم اگر ساتھ ہو تو ضرور حج کے لیے، حج کو نہ بھی جا سکے تو کم از کم عمرے کی جو ہے انسان جو ہے کوشش کرے۔ اور انسان جب کسی چیز کے لیے کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ وہ کام اس کے لیے آسان بھی کر دیتا ہے، آسان بھی کر دیتا ہے۔ لوگ پتہ نہیں کیا کیا زیارت کرنے جاتے ہیں، کیا کیا دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ یہاں اللہ کے گھر کے تعلق سے بات آ رہی ہے، اس کا طواف ہے، اس کی زیارت ہے۔ میں سمجھتا ہوں لوگ تو کبھی کبھار گھومنے پھرنے پتہ نہیں کہاں کا دنیا بھر گھوم رہے ہیں، کوئی ملیشیا جا رہا ہے، کوئی انڈونیشیا گھوم کے آ رہا ہے، کوئی آسٹریلیا جا رہا ہے، کوئی رشیا جا رہا ہے نا۔ لیکن اللہ کے گھر کا جب معاملہ آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں بڑی کوتاہی نظر آتی ہے۔ ہم کوشش کریں کہ ضرور بھی ضرور جو ہے حج کریں، اور اگر حج کی طاقت نہ ہو، استطاعت عمرے کی ہو تو ضرور ایک بار ہو سکے تو عمرے کو تو بھی جائے، اس لیے کہ عمرے کا خرچ کم آتا ہے، کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ آج صحت دکھ رہی کل نہیں ہوگی تو آج جا کے آ سکتا ہوں، عمرے کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا۔ حج کو تو ایک سیزن ہوتا ہے، ایک موقع ہوتا ہے، تو بہرحال کوشش کریں کہ حج یا عمرہ کے لیے انسان ضرور جائے۔ اب ان کے فضائل کیا ہے، آئیے چند فضیلتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حج اور عمرے کی کیا فضیلتیں، تاکہ ہم بڑھ چڑھ کر اس عمل کو کرنے کی کوشش کریں۔ اور اگر کسی وجہ سے یہ عمل نہ بھی کر سکے تو دل میں پوری خواہش رکھے اللہ کاش کہ مجھے اگر تو موقع دے، صحت نہیں ہے صحت اگر دے دے، مال نہیں ہے اگر مال دے دے، تو میں ضرور تیرے گھر کا ایک بار زیارت کروں گا، اس کا عمرہ کروں گا، اس کا حج کروں گا۔ ویسے حج اور عمرہ یاد رکھیے دونوں کو حج ہی کہا جاتا ہے۔ عمرے کو جو حج اصغر کہا جاتا ہے اور حج کو حج اکبر کہا جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہوتی نا، ارے حج اکبر حج اصغر کیا رہتا؟ جمعہ کے دن جو حج ہے حج اکبر
اور جو غیر جمعہ آتا ہے حج اصغر. یاد رکھیے حج اکبر کہتے ہیں حج کو اور حج اصغر کہتے ہیں عمرے کو. حج اکبر وہ حج نہیں جو جمعے کے دن آتا ہے, حج اکبر کا معنی ہوتا ہے حج جو فرض ہے, اور حج اصغر کا معنی ہوتا ہے عمرہ. یاد رکھیں, اسی لیے آپ کبھی اگر عمرے کو بھی گئے ہوں گے تو آپ کو عرب کیا بولیں گا؟ حاجی بولیں گے. آپ بولیں گے ارے میں تو عمرہ کر رہا, اس کو عرب کو سمجھتا نہیں, میرے کو حاجی نہیں بولنا چاہیے. لیکن ہم نہیں سمجھتے کہ عمرہ بھی حج ہے اور حج بھی حج ہے. حج اکبر ہے اور عمرہ حج اصغر ہے, تو اس لیے آپ کو حاجی بولیں گا, حاجی حاجی. اب بولتے میں حج کرنے تھوڑی آیا, ابھی حج کو تو واقعی میں تو ایسے ہی آ گیا, عمرہ بھی حج ہے میرے بھائی, ہے نا. تو یہ یاد رکھیے ایک فریضہ ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے. آئیے چند فضائل اس کی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ ہمارے دل میں خواہش جاگے اور ہم کوشش استطاعت کریں, نہ ہو تو کم از کم دل میں ارادہ کریں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ عزیز ہمیں موقع عطا فرمائے. تو دیکھیے اللہ رب العزت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے اتنے فضائل بیان کہ حج مبرور جو ہے کرنے والا جو جنتی ہو جاتا ہے. جو حج مبرور ایسا حج کرتا ہے جس میں گناہ نہ کیے, معصیت نہ کرے, سنت کے مطابق کرے, خالص نیت کے ساتھ کرے, دکھاوا نہ ہو, تو ایسے حج کا بدلہ کیا ہوتا ہے؟ جنت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں, اور یہ متفق علیہ صحیح بخاری و مسلم کی روایت, آپ نے فرمایا اور کہا جو ہے, اور فرمایا عمرہ ان تمام گناہوں کا کفارہ ہے جو موجودہ اور گزشتہ عمرے کے درمیان جو ہے سرزد, اور حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت سے کچھ نہیں ہے. جو شخص جو ہے عمرہ کرتا ہے اور عمرے سے عمرہ کرتا ہے تو آپ نے فرمایا وہ عمرے سے عمرہ کرنا بیچ کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. اور پھر فرمایا کہ جس نے حج کر لیا اور جو مبرور ہو گیا, تو آپ نے فرمایا والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ, اور حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں ہے. تو عمرہ کرنے کے بعد ایک عمرہ کرنے سے بیچ کے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں. العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما, عمرے کے عمرہ کرنا, عمرے سے عمرہ کرنا بیچ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, اور حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں ہے. سبحان اللہ, کتنے فوائد ہیں کہ عمرے سے عمرہ کرنے سے گناہ معاف, اور حج اگر مبرور ہو تو سوائے جنت کے اس کا اور کچھ بدلہ نہیں, مطلب سوائے پیراڈائز کے, سوائے جنت کے کچھ نہیں ملے گا. مطلب جنت حاصل ہوں گی. تو اندازہ لگائیے کتنی بڑی ثواب کی بات ہے کہ عمرے سے عمرہ کرنا گناہ معاف کر دیتا ہے, اور حج جو قبول ہو جائے اللہ کو, جو سنت کے مطابق ہو اور گناہ اور معصیت سے بچتے ہوئے انسان کیا ہو, اس کا بدلہ سوائے جنت کی اور کچھ نہیں آتا, سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے. کتنی بڑی بات, کتنی بڑی فضیلت ہے, میں سمجھتا ہوں, ہے نا. اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ یہ ایمان قبول کرنے آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور ایمان جب قبول کرنے آئے, یہ مسلم کی روایت ہے, جب ایمان قبول کرنے آئے تو اپنا سیدھا ہاتھ دیا اور کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سیدھا ہاتھ بڑھائیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سیدھا ہاتھ بڑھایا, کہا میرا اسلام قبول کیجیے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سیدھا ہاتھ بڑھایا تو عمرو بن عاص نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمرو واپس ہاتھ کیوں کھینچ لیا؟ تو کہا ایک شرط ہے, کنڈیشن ہے, اگر آپ وہ کنڈیشن فلفل کریں گے, میری مانیں گے تو میں ہاتھ آگے بڑھاؤں گا, ورنہ نہیں بڑھاؤں گا. کہا کیا ہے بتاؤ؟ تو کہا میں نے جتنے گناہ زندگی میں پہلے کی, آپ کے خلاف جنگیں لڑی ہے, مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی ہے, وہ گناہ معاف ہو تو میں اسلام قبول کروں گا. یہ بات کنڈیشن ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرو کیا تمہیں یہ چیز نہیں معلوم, کیا تمہیں یہ چیز نہیں پتا کہ 3 عمل ایسے جن کے کرنے سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ تو کہا اللہ کے رسول کیا ہے؟ تو کہا پہلا اسلام قبول کرنے سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اسلام قبول کرنے سے پچھلے سارے گناہ معاف کرتے. کسی کو اگر پشچاتاپ ہو, واقعی میں اس نے گناہ کیا ہو, معافی چاہتا ہو, اسلام قبول کر لے, سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. دوسرا فرمایا جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرتا ہے سارے گناہ پچھلے معاف ہو جاتے ہیں. اور تیسرا فرمایا جو ہے حج کرتا ہے, حج بھی گزشتہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. 3 عمل ایسے ہیں جو پچھلے سارے گناہ معاف کروا دیتے ہیں. ایک اسلام قبول کرنا, دوسرا جو ہے ہجرت کرنا اللہ کے راہ میں. ہجرت سمجھتے نا, ہجرت کا معنی سفر نہیں کہ ادھر سے نکلے ادھر چلے گئے. ہجرت کا معنی جس بستی میں آپ کو اسلام پر عمل نہ کرنے دیا جائے, اس کی وجہ سے آپ اپنی بستی گھر بار چھوڑ کر دوسرے شہر میں جا وہاں رہے اسلام کے لیے, وہ ہوتا ہے ہجرت. ہجرت کرنے سے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور تیسرا حج کرنے سے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. لیکن اس کا ہرگز 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 یہ بھونڈا اور گھنونا معنی نہیں ہے کہ ہم گناہ کریں اور گناہ کرنے کے بعد حج پہ چلے جائیں, جیسا لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ گناہ بہت ہو گیا اور اپنے لوگوں کو بہت لوٹ لیا, سنستھا میں خوب لوگوں کو ڈبا دیا, بزنس میں خوب ڈبا دیا, چلو حج کر کے آ جائیں گے. حج کر کے آ گئے, پھر اگلے گناہ کے لیے نئی پوٹلی تیار کرنا چالو, کیوں تو اور ایک حج کر لیں گے. یہ بھونڈا معنی نہیں ہے. اگر کوئی آپ کو ربڑ دے اس لیے کہ اگر غلطی ہو جائے تو مٹا لو, اس کا ہرگز معنی نہیں کہ آپ جو اسکریچز پہلے مارے پین سے خراب کرے اور پھر مٹاتے بیٹھے,
ہے نا, یہ تو ہو جائے تو ہے. تو لہٰذا بہت سے لوگ اس کو اس بھونڈے انداز میں لیتے ہیں کہ یار میں وہ کیا کروں گا, اب گناہ بہت ہو گئے تو اب حج کو چلا جاتا ہوں, پھر انشاءاللہ آؤں گا, پھر نئے گناہ کروں گا, پھر حج کو چلے جاؤں گا, معاف کرا لوں گا. اسی لیے لوگوں نے ایک مثال ہی بنا دی, 100 چوہے کھا کر چلی بلی حج کو. کیونکہ ہمارے غلط اعمالیوں سے یہ ہوتا ہے, ہماری بد اعمالیوں سے, برے کاموں سے لوگ اسلام کو بدنام کرتے ہیں. بہت سی بار رمضان بھی آتے ہیں اور گزرنے ختم ہونے آتا ہے تو بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں, جس نے ادھار دے رکھا مسلمان غیر مسلم, دوسرے کو فون کر کے بولتے جلدی پیسے لے لو مسلمان سے. کیوں؟ رمضان کے بعد یہ سچ نہیں بولیں گا, رمضان کے بعد یہ دھوکہ دینے والا ہے, رمضان کے بعد وعدہ خلافی کریں گا, رمضان میں نہیں کرتا ہے. ہم نے بدنام کیا اسلام, ہم نے بدنام کیا. بہرحال تو یہاں دیکھیے 3 عمل ایسے اس کے کرنے سے سارے گناہ پچھلے معاف ہو جاتے ہیں. اس میں ایک کیا ہے, حج کرنے سے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. یہ اس کی فضیلت ہے. آئیے اسی طرح جو ہے سنت کے مطابق اگر کوئی حج کرے تو اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے, حج بھی ہو لیکن سنت کے مطابق ہو, من مانا حج نہ ہو, اس کے معاف نہیں ہوتے. یاد رکھیے, من مانا حج کر رہے ہیں, حج کو جانے سے پہلے کیا ہو رہا ہے, حج کو جانے سے پہلے 50 تو دعوتیں لی جا رہی ہے, جس نے نہیں بلایا ان کو کوسا اور کاٹا جا رہا ہے, کیسے رشتہ دار ہے ہم کو دعوت بھی نہیں دی, ہے نا, تحفے تحائف جمع کیے جا رہے ہیں. حج کو جانے سے پہلے ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے, کوئی ڈھول تاشے بجا رہا ہے, کیوں تو یہ حج کو جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد جس گاڑی میں جا رہا ہے گاڑی مقدس ہو جا رہی ہے, جس جگہ ہاتھ لگا رہا چیزیں مقدس ہو جا رہی ہے نا. لوگ ٹرین کو بھی چھوتے بہت سے, حاجی جس میں جاتا ہے اس کے اوپر وہ پھول باندھتے ہیں اور جب گاڑی رکتی ہے تو پھول توڑ توڑ کے جیب میں رکھتے ہیں, پتہ نہیں کیا کرتے ہیں, غیر سنت طریقے, اور پتہ نہیں کیا کیا خرافات وہ کیے جا رہے ہیں. ویسا نہیں, سنت کے مطابق جو حج کیا جاتا ہے وہ قبول ہوتا ہے, اس کا اجر ہے. آئیے اس کے تعلق سے جو ہے صحیح بخاری کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا, ابو ہریرہ کے راوی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حج کیا, دکھاوے کے لیے نہیں, نام و نمود کے لیے نہیں, محلے والے کیا بولیں گے اتنا پیسے والا اب تک کیوں نہیں گیا, اس کے لیے نہیں, چچا نے کر لیا, تایا نے کر لیا, میرا کیا ہوں گا, یا چچا تایا نے کر لیا تو ہمارے ابا کو لوگ نام رکھ رہے کہ ابا نے حج نہیں کیا, چچا نے کر کے آ گیا, تایا نے کر لیا. ہماری عزت بھی تو ہے نا, سب کے نام کے آگے حاجی لگ کے آ رہا خاندان میں, میں اکیلا بچ گیا, میرا نام کیا کہ حاجی نہیں لگ رہا تو میں نے جاؤں گا یا ابا کو بھیج کے آؤں گا. سمجھ رہے آپ, اس لیے نہیں, اس لیے نہیں. لوگ بول رہے کہ تمہارے ابا کو تم نے اب تک نہیں بھیجے, سب تو بھیج دے رہے, غریب سے غریب, اس لیے نہیں. ننن نے کر لی, بھاوج نے کر لی, جیٹھانی نے کر لی, تو اپن کیسے حج کو نہیں جائیں گے, چلو میاں میرے کو لے کے چلو, کیسا نہیں ہوتا حج, اس لیے کہ سب نے کر لیا. جیٹھانی میرے پہ ترا مار دی کہ میں حاجی بن گئی فلاں, اور چلو یہ بھی حج ہے, خالی صلاح, خالی صلاح. اس لیے بھی نہیں کہ بہت سے لوگوں کی دعوتیں کھا لی حج کی, تو اپن نے حج کی دعوت دینا ضروری ہے. یہ سب وجوہات سے حج ہو رہا ہے آج ہمارے پاس, اس لیے کہہ رہا ہوں یہ سب بنیاد پر حج ہو رہا ہے. اور حج ایک صاحب نے حد کر دی, حج کو بینک سے لون لے کر گئے, اور چلو وہ تو ٹھیک ہے, لے کر گئے, غلط کیے, گناہ کیے, سود پر حج کیا, آئے بعد لوٹائے بھی نہیں, ڈبا دی. بولے حج کر کے آ گیا نا, پچھلا معاف, سونے پہ سوہاگا دیکھیے آپ, پچھلا معاف بولے, اور سود پہ تھے نا, توبہ کر لیا. بولے میں نے مینیجر صاحب کیا کرنا ہے کر لو, مینیجر بولا کوئی گارنٹی نہیں لیا تھا میں نے, یا حج کو جا رہا بول کے میں نے ایسے دے دیا تھا اس کو لون اٹھا کے 2 لاکھ کا. یہ تو حالت ہے, یہ تو حالت ہے. تو حج آپ سے فرما رہے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے, سود پر کیا گیا اللہ کی رضا ہوں گی اس میں, دھوکہ دے کر کیا گیا اللہ کی رضا ہوں گی اس میں, لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا گیا حج میں اللہ کی رضا ہوں گی. سب نے حج کر لیا بول کے میں حج کر رہا ہوں, اس میں اللہ کی رضا ہوں گی کہ بتائیے آپ. سارے پڑوسی پورے محلے کے لیڈ نے حج کر لی, بولے نمبر 1 سے نمبر 10 کے پلاٹ تک, میں بیچ میں آنا ساتھ تھا, میں نے نہیں کیا, میں بھی جا کے آتا بھی ساتھ. نیت ہی درست نہیں ہے آپ کی حج کرنے کی. میرے پہ اللہ نے ایک فریضہ عائد کی حج, میرے کو مال و دولت دیا ہے, لہٰذا میرے سے پوچھے میں جانا چاہ رہا ہوں. یہ سمجھ رہے آپ. تو جو حج خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا کہ وہ راضی ہو جائے, اور اس دوران کوئی بےہودہ بات, اس لیے میں نے کہا سنت کے مطابق ہو, کوئی بےہودہ بات, گندی بات نہیں کرتا ہے, یا گناہ انسان نہیں کرتا ہے, وہ حج کر کے اس دن اس طرح گناہوں سے پاک لوٹتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے ابھی پیدا کیا. سبحان اللہ. جو شخص حج کرے اللہ کی رضا کے لیے, بےہودہ باتیں نہ کرے, گناہ نہ کرے, تو ایسا لوٹتا ہے وہ انسان حج سے واپس جیسا اس کی ماں نے اسے ابھی جنا, ابھی پیدا کیا. اور پیدا ہونے والا بچہ ہر گناہ سے پاک اور صاف ہوتا ہے اسلامی عقیدے کے مطابق. ٹھیک ہے, عیسائیوں کا عقیدہ ہے ہر انسان گناہگار پیدا ہوتا ہے, اسے کفارے کے لیے اسے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا پڑتا ہے. اسلام کہتا ہے ہر انسان جو ہے معصوم پیدا ہوتا ہے, بعد میں وہ گناہ یا معصیت نیکی کر کے اچھا برا بناتا ہے اپنے آپ. سمجھ رہے آپ. تو ایسا جیسے اس کی ماں نے ابھی جنا, تو اگر ہم حج کو جاتے ہیں تو خالص اللہ کی رضا کے لیے جائے, اور جب جائے تو کوئی بہیدہ باتیں, کوئی گندی بات, کوئی فسق و فجور, کوئی گناہ کی بات, کوئی معصیت, کوئی کسی کو تکلیف دینے والا کام نہ ہو. لیکن آج ہمارے پاس حج بھی ہوتا تو کیسا کیسا اور عجیب اور غریب ڈھنگ سے حج ہو رہے ہیں. اللہ رحم کرے, کیسے کیسے عجیب و غریب ڈھنگ سے حج ہو رہے ہیں. کبھی کبھار تو حاجیوں کی حالات سن کے آنکھ پہ کاٹے آ جاتے ہیں.
ایک حاجی کو پیچھے والے کا دھکا لگ گیا اور پلٹ کے گالی دے رہا ہے اس کی قومیت کو گالی دے رہا ہے، فلاں سالے ایسے ہی رہتے، اس کی قومیت کو گالی دے رہا ہے، بیہودہ باتیں نہ کرے، بیہودہ بات ہی نا، قومیت تو گالی دے رہا ہے، یہاں کے لوگ ایسے رہتے، وہ افریقی آ کے دبا دیتے، وہ فلاں، وہاں بھی وہی کر رہا ہے، وہاں فسوق فسق اور فجور کی باتیں، قومیت کو گالی دے رہا ہے، لوگوں کو گالی دے رہا ہے پلٹ پلٹ کر، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ذرہ برابر بھی کچھ ہو جائے تو اس کو برداشت نہیں ہو رہا، چڑچڑاہٹ بھرا ہوا ہے، نہیں، یاد رکھیے بہت صبر کرے، بیہودہ باتیں نہ کرے، کوئی گناہ نہ کرے۔ حج میں بھی گناہ اور معصیت کا حال یہ ہے، اب کیا بتاؤں میں آپ کو۔ ایک صاحب نے ایک بار فوٹو بتایا، اور کیا فوٹو بتایا معلوم آپ کو؟ وہ حج کو گئے تھے ایک فوٹو، اور فوٹو بڑی عجیب و غریب، پیچھے ٹینٹ جل رہے، انہوں سامنے کھڑے اور فوٹو لیا ہوا۔ مینا میں ایک بار آگ لگی تھی، تو جب وہ حج کے لیے گئے تھے، جب آگ لگی تو لوگوں کی حفاظت چھوڑ کے ٹینٹ کے آگے کھڑے، پیچھے آگ لگ کے ٹینٹ جل رہا اور فوٹو لینے لگا انہوں نے، تاکہ یادگار ہے زندگی بھر کی مینا میں آگ لگی تھی تو میں حج کو گیا تھا۔ ایک تو فوٹو لینا یہ خود غلط، اس پر حج میں لینا، اس پر جلتے ہوئے خیموں کے سامنے لینا، یہ پتہ نہیں مطلب کیا بتانا چاہتے ہو، اللہ عالم۔ آج حالت تو یہ ہوگی نا، پہلا طواف سیلفی، دوسرا طواف تو کھینچ دے، تیسرا طواف اس کی گزر رہے، چوتھا طواف انگریز کی بازو میں، پانچواں طواف اس کی بازو کھڑا ہوا ہے، چھٹا طواف فلاں ہو رہا، ساتواں طواف یہاں کر رہا، جا کے زمزم پی رہا، اس کی بھی کھینچ، ٹخلا کرا رہا، اس کی بھی ایک فوٹو، ہر چیز کی فوٹو، پہلا وسترا ایک فوٹو، دوسرا وسترا دوسری فوٹو، سیلفیز اور اپلوڈ ہو رہی ہے فیس بک پر۔ حاجی حج کر رہا ہے ماشاءاللہ۔ حج نہیں ہوا، تصویروں کا مرکز بن گیا۔ اتنی تصویریں تو کبھی پکنک میں بھی لوگ نہیں کھینچتے تھے، آج حج میں جو کھینچ جائے، کیونکہ ونس نا مطلب لائف ٹائم ایونٹ ہے نا بھائی، میرا اکیلا ہے، اس کے بعد تھوڑی موقع ملتا نہیں ملتا، لہٰذا ثبوت جمع کر لوں نا، کبھی کل کو ایسا نہ ہو اللہ رحم کرے، نعوذ باللہ، اللہ کے اگر ریکارڈ میں نہیں لکھا ہو رہا تو میری تصویر پیش کر دوں گا عدالت میں کہ یہ تصویر دیکھی، سیلفی موجود ہے، اللہ میں تھا آپ کے گھر کے اندر، یہ طواف ہے میرے، پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں، یہ دیکھیے میں نے اپنا پورے بال صاف کراتے حلق کروایا تھا، یہ ثبوت ہے میرے پاس۔ تو گناہ نہ کرے، معصیت نہ کرے، ہے نا، کسی بھی قسم کا، تو کیا ہوں گا؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس کی ماں نے اسے ابھی پیدا کیا، اتنا گناہوں سے پاک واپس لوٹ کر وہ شخص آئیں گا، اتنے گناہوں سے پاک ہو کر واپس آئیں گا۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، تو ہم حج کو معمولی نہ سمجھیں، اس کے فضائل کو سمجھیں اور اس کو واقع میں سنت کے مطابق کرنے کی ہم کوشش کریں۔ اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں اس کی فضائل میں، اور یہ جو ابن ماجہ کی روایت ہے، پیدر پہ حج اور عمرہ محتاجی فقر کو دور کر دیتا ہے اور رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، جو عمر رضی اللہ عنہ کے راوی وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، پیدر پہ حج اور عمرہ کرو، بے شک یہ دونوں فقر اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ پیدر پہ حج اور عمرہ کیا کرو، بے شک یہ دونوں فقر کو اور گناہوں کو، مطلب فقیری کو، غریبی کو اور گناہوں کو ایسا دور کر دیتے جیسا لوہے کو اگر مٹی میں ڈالا جائے تو اس کی گندگی اور وہ الگ ہو جاتی ہے۔ لوہا جب پگھلا جاتا ہے تو اس کی جیسی پگھلتا ہے اس کی کمزوریاں، اس کے اندر جو مکس تھا دھات مٹی وغیرہ آگئی سب اوپر تیرنا ہوتی ہے، اور وہ جو بناتا ہے ایک پتلا چمچہ ہوتا ہے، نکال کے پورا پھینک دیتا ہے، اصل نہیں چلتا، تو گویا زنگ سے پاک جیسا ہو جاتا لوہا، اور بھٹی جیسا لوہے کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ ویسے ہی فقر کو، غریبی کو، اور غریبی کے ساتھ ساتھ آپ نے فرمایا گناہوں کو حج جو ہے اسی طرح جو ہے دور کر دیتا۔ گویا حج رزق میں اضافے کا باعث ہے، رزق بڑھتا ہے، زیادہ کم نہیں ہوتا۔ ٹھیک، اب بہت سے لوگ بولتے ہیں بار بار حج کو نہیں جانا، کیوں نہیں جانا؟ حدیث میں تو کتنے بار آ رہا ہے، پے در پے حج کرنا، ایک کے بعد ایک حج کرنے والا آ رہا ہے نا، پھر کیوں نہیں جا سکتا؟ ہاں یہ الگ بات ہے، سوشو اکنامیکل کنڈیشن گھر کی ایسی ہے کہ ابھی کوئی انسان بیمار ہے، علاج ضروری ہے، اور کوئی انسان حج کو جا رہا ہے اور اتنے ہی پیسے کہ علاج ہو یا حج ہو، تو پھر میں کہوں علاج ہو، لیکن ہم بار بار حج کرنے والوں کو کبھی برا نہ کہیں، اتنے بار حج کر رہے کیا ضرورت ہے؟ آپ کو نہیں پتا، حدیث میں تو آ رہا نا، پے در پے ایک کے بعد ایک، وقتاً فوقتاً عمرہ کرو، حج کرو، اس لیے کہ یہ فقر کو، غریبی کو دور کرتے ہیں۔ اب دیکھنے سے تو عمل کیا لگ رہا ہے، پیسے خرچ ہو رہے تو کم ہو رہے ہیں، اللہ کہہ رہا لیکن بڑھتے ہیں، اور یہ خصوصیت یاد رکھیں اسلام میں، دو تو بڑھتا ہے۔ جس کو ایک عام مثال میں کہوں گا، ایک عام مثال میں جیسا کہ جو ہے ایک آدمی ہے، اس کے ٹاکی ہے اور اس کو ایک نل لگا ہوا ہے، نل میں سے تھوڑا تھوڑا پانی استعمال کر، ٹاکی کبھی خالی نہیں ہوتی۔ ایک آدمی نے اپنی ٹاکی میں کئی نل لگا رہا کہ جلدی جلدی خالی ہوتی، تو اللہ تعالیٰ ہی بولتا ہے اس کی تو بھری ہوئی ہے، اس کو ضرورت نہیں، اس کی خالی بہت جلدی ہوتی، اس کو دیتے جاؤ۔ خرچ کرنے والے کو ملتا بھی زیادہ ہے، نہیں خرچ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اس کی تو بھری ہوئی ٹاکی، اس کو ضرورت ہی نہیں، ارے اس نے بہت نل لگا دیا، اس کو بہت ضرورت، دیتے جاؤ، اس کو بہت خرچ کر رہا ہے، کم ہو رہا ہے نا اس کا پانی، یہ حالت ہے۔ تو ہم کو تو لگتا ہے کم ہو رہا ہے پیسہ، وہ بڑھتا ہے، لیکن یاد رکھیں اسی طرح جو ہے اس کے فضائل میں حج اور عمرے کے جو آتے وہ یہ ہے کہ حج جو ہے
جو اللہ پر ایمان اور جہاد کے بعد سب سے افضل عمل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے، متفق علیہ روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے سوال کیا کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا۔ کہا اس کے بعد کیا؟ تو کہا پھر اللہ کے راہ میں جہاد کر۔ کیا اس کے بعد کہا کیا؟ تو کہا پھر اللہ کے گھر کا حج کر۔ تو پہلا ایمان اللہ اور اس کے رسول پہ سب سے افضل، دوسرا جہاد اور تیسرا حج کو آپ نے سب سے افضل بتایا۔ اس نے سوال کیا کیا کروں؟ تو کہا ایمان اللہ اور اس کے رسول پہ۔ کیا کروں؟ تو کہا پھر جہاد کر۔ کیا کروں؟ تو کہا پھر اللہ کے گھر کا حج کر۔ کتنا اہم عمل ہے۔ اسی طرح جو ہے خواتین، بوڑھے اور کمزور لوگ حج کا ثواب جہاد کے برابر ملتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا افضل عمل ہے جہاد، معاف کرنا حج۔ دیکھیے اس کے اندر آپ سن کیا فرما رہے ہیں، یہ طبرانی کی روایت ہے جو حسن بن علی رضی اللہ عنہما اس کے راوی کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا میں کمزور دل اور ضعیف آدمی ہوں۔ آپ نے فرمایا ایسا جہاد کر جس میں تکلیف نہیں ہے، یعنی حج کر۔ ایک آدمی نے کہا مجھ سے جہاد ذرا مسئلہ ہوتا ہے، میں کمزور بھی اور ضعیف بھی ہوں، ڈر بھی لگتا ہے مجھے تھوڑا سا۔ تو کہا ٹھیک ہے پھر تو کیا کر، ایسا جہاد کر جو تیرے لیے آسان ہو۔ کہا کیا؟ تو کہا حج۔ تو کہا ایک ضعیف اور بوڑھے انسان کے لیے حج کو جانا جہاد کے برابر ہے، ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ پوچھا اور کہا اللہ کے رسول ہمیں معلوم ہے کہ جہاد سب سے افضل عمل ہے، کیا ہم جہاد نہ کریں؟ حضرت عائشہ نے سوال کیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہا نہیں، عورتوں کے لیے عمدہ ترین جہاد حج مبرور ہے، عورتوں کے لیے عمدہ ترین جہاد حج مبرور ہے۔ تو حج کرے عائشہ، یہی تیرے لیے جہاد ہے، تجھے الگ سے جہاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کتنا افضل عمل ہے نا حج، دیکھیے کہ جہاد کے برابر ہے۔ اسی طرح حج اور عمرہ ادا کرنے والوں کو دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ اس کے تعلق سے ابن ماجہ کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس کے راوی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا غازی فی سبیل اللہ، اور حاجی اور عمرہ ادا کرنے والا اللہ تعالیٰ کا مہمان ہوتا ہے، اور ان کو بلایا ہے اور انہوں نے حکم کی تعمیل کی، پھر انہوں نے اللہ سے مانگا اور اللہ نے ان کو عطا کیا۔ حاجی، غازی جہاد کرنے والا، حاجی اور حج اور عمرہ کرنے والا آپ فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ انہیں میں نے بلایا ہے، میرے بلانے پہ لیا ہے، لہٰذا اب تم مانگو میں تمہیں دوں گا اور سنوں گا۔ تو گویا ایک غازی کی اور ایک حاجی کی اللہ دعا رد نہیں کرتا۔ کتنا بڑا مقام ہے، ایک حاجی اور ایک غازی کی دعا رد نہیں کرتا۔ اسی لیے حج کرنے لوگ جائے تو ان کو دعا کا ہم کہہ سکتے ہیں۔ اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جب حج کو جانے لگے تو کہا اے میرے بھائی مجھے دعا میں یاد رکھنا، امت کو تعلیم دینے کے لیے یاد رکھنا۔ لیکن یہ جس کو ہم کہیں گے خالی لفظاً کوئی ایک وہ چیز نہ ہو کہ بس کسی سے کہہ دیا، بلکہ حقیقتاً انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول فرمایا حالانکہ اللہ کے رسول سے افضل کوئی ذات نہیں ہے، آپ کی دعائیں اللہ سیدھے سنتا، ویسے ساروں کی سنتا، لیکن آپ تو خاص ہے چونکہ نبی ہے۔ پھر بھی امت کو سکھانے کے لیے میرے بھائی جو ہے دعا میں مجھے یاد رکھنا ہے، عمر سے کہا۔ سمجھ رہے آپ؟ تو بہرحال حاجی کی اور غازی کی اللہ دعا سنتا ہے۔ اسی طرح رمضان میں عمرہ ادا کرنے کا ثواب حج کے برابر ہے۔ رمضان میں کیا گیا عمرہ حج کے برابر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خاتون تھی، وہ کسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کو نہ چل سکی، اور یہ ابو داؤد کی روایت، لیکن اس کے بعد جب آپ نے پوچھا تم حج کو کیوں نہیں آئی، تو کہ اللہ کے رسول ایک ہی اونٹ تھا اور وہ بھی کام کاج کے لیے کام آتا، نہیں آ سکی۔ تو کہا ٹھیک ہے تم رمضان میں عمرہ کر لینا۔ رمضان میں کیا گیا عمرہ حج کے برابر ہے ثواب کے اعتبار سے، لیکن اس کا حج نہیں کرنا ایسا نہیں، حج کے برابر ہے۔ سمجھ رہا؟ تو رمضان میں عمرہ کرنے کی ہم کوشش کریں، اگر حج نہیں بھی کر سکے، طاقت نہ ہو، چونکہ عمرہ عموماً مالی اعتبار سے کم پیسوں میں سستا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو عمرہ کرنے کی کوشش کرے، چونکہ رمضان میں خاص طور سے کیے گا عمرہ حج کے برابر۔ اسی طرح جو ہے رمضان میں عمرہ ادا کرنے کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر بھی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے جو ابو داؤد کی روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس کے راوی وہ کہتے ہیں کہ بہت لمبی ایک روایت، ایک عورت تھی وہ حج کو عمرہ کو نہ جا سکی، حج کو نہ جا سکی آپ کے ساتھ، پھر آئی اور کہ اللہ کے رسول میری بڑی خواہش تھی میں آپ کے ساتھ عمرہ حج کروں لیکن میں نہیں کر سکی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے فرمایا اور کہا کہ تو جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا جو ہے میرا سلام، اس عورت سے میرا سلام کہنا اور بتانا کہ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ اس عورت کی خواہش تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرے، لیکن نہیں کر پائی۔ آپ نے ان کو سلام بھیجا اور کہا کہ میں نہیں کر سکی، بڑا اس نے اظہار کیا کہ میری بڑی خواہش تھی۔ اللہ کے رسول نے کہا کوئی بات نہیں، رمضان میں عمرہ کر لینا، رمضان میں کیا گیا عمرہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ اس کا مطلب اس عورت کو تسلی دی۔ اور ایک روایت میں آیا حج کے برابر ہے رمضان میں کیا گیا عمرہ، ایک روایت میں آ رہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا گیا حج کے برابر ہے۔ تو یاد رکھیے اس کو علماء نے مانا لیا، اس آدمی کی انٹینسٹی، اس کی خالص نیت کے اعتبار سے دونوں میں سے کوئی اجر مل جائے گا۔
ایک تو یہ مل سکتا ہے حج کے برابر، ایک تو نبی کے ساتھ کیے گئے حج کے برابر، وہ اس کی نیت کے اوپر بہرحال ڈیپینڈ ہے، یاد رکھیے، اور یہ بھی صحیح روایت۔ اسی طرح جو ہے حاجی یا عمرہ کرنے والا جو عمرے کے لیے گیا ہو، ادا کرنے سے پہلے راستے میں مر جائے تب بھی اسے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا افضل عمل ہے۔ آئیے، ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہے اور یہ روایت جو بیہقی کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حج یا عمرے یا جہاد کے ارادے سے نکلے پھر راستے موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے غازی، حاجی یا عمرہ کرنے والے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو شخص حج کی نیت سے، عمرے کی نیت سے نکلے، جہاد کی نیت سے نکلے، راستے میں فوت ہو جائے، مر جائے، تو جو جہاد کی نیت سے نکلا وہ غازی کی شکل میں اٹھے گا، جو حج کی نیت سے گیا وہ حاجی کی، اور جو عمرے کی عمرہ کرنے کا اسے اجر اور ثواب مل جائے گا۔ اور اس سے بڑھ کر نسائی کی روایت میں آتا ہے جو شخص حالت احرام میں فوت ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا عمرے کی حالت میں فوت ہو جاتا ہے، احرام کی حالت میں، قیامت کے دن تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھیں گا۔ سمجھ رہا؟ اس سے بہت سارے علماء لکھتے ہیں کہ انسان جس حالت میں دنیا میں رہیں گا، مطلب جس حالت میں مرے گا ویسے ہی اٹھایا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار حج کے لیے گئے، آپ کے ساتھ ایک شخص حج کے لیے گیا، اس کا اونٹ بدک گیا، بدک کر اونٹ کود گیا، اچھل کر وہ انسان گر گیا، گرنے کے بعد اونٹ اس پر سے بھاگ گیا جس سے اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ انتقال کر گیا، مر گیا۔ آپ سب کو بتایا گیا اللہ کے رسول، ایک آدمی کا اونٹ بدک گیا، بدک کر گرا کر بھاگ گیا اور وہ بیچارہ اسے مر گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے غسل دو، بیری کے پتے ڈالو، پانی گرم کرو، غسل دو، لیکن یاد رکھنا اسے خوشبو نہ لگانا، دو کپڑوں میں ہی دفنانا، اس کا سر نہ ڈھانکنا، وہ روز قیامت تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھیں گا۔ مطلب حاجی یا عمرہ کرنے والے مطلب احرام کی حالت میں اٹھیں گا، کیونکہ مرا اس حالت میں ہے نا وہ شخص، اسی لیے علماء کہتے ہیں نمازی نماز کی حالت میں اٹھیں گا مر جائے تو، روزے دار روزے کی حالت میں اٹھیں گا اگر روزے کی حالت میں مر جائے تو، کوئی آدمی نیک عمل کرتے کرتے مر گیا تو اس نیکی میں اٹھیں گا، ایسا جہاد کی نیت سے گیا مر گیا تو مجاہد اٹھ رہا ہے، حج کی نیت سے نکلا اور مر گیا تو حج کا ثواب مل رہا ہے۔ اسی طرح زانی زنا کی حالت میں اٹھیں گا مر جائے تو، گناہ کی نیت سے نکلا تھا کسی ایکسیڈنٹ کر گیا اس گناہ میں اٹھیں گا، جس نیت سے، یہ اصل چیز۔ تو یہاں آپ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی انسان مر بھی جائے تو روز قیامت تلبیہ پڑھتے اٹھیں گا، چونکہ عمل اتنا افضل ہے، اس کی نیت اتنی عظیم تھی کہ اسے بدلے میں جو ہے تلبیہ لبیک اللہم لبیک، مطلب وہ حج کی حاجی کی حالت میں ہی روز قیامت اٹھنے والا ہے۔ کتنی اہم اور کتنی بڑی فضیلت ہے حج اور عمرے کی، یاد رکھیے۔ تو ہمیں چاہیے ہم کوشش کریں کہ جتنا ہو سکتا ہے ہم کوشش کریں اور حج اور عمرے کو جانے کے لیے ہم تیاری کریں، تو ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ بھی ہماری پھر جو ہے مدد کرتا ہے۔ آئیے اسی طرح جو ہے ہم حج کریں تو دکھاوے کے لیے بالکل حج نہ کریں، اس لیے کہ دکھاوے کے لیے کیا گیا حج کا ثواب نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کا روزے رکھے اس نے جو شرک کیا، ومن تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کو صدقہ دیا اس نے شرک کیا۔ یاد رکھیں، مطلب دکھاوے کی نماز شرک، دکھاوے کا صدقہ شرک، دکھاوے کے روزے شرک، تو دکھاوے کا ہر عمل شرک ہے، اس کا مطلب دکھاوے کا ایمان شرک، دکھاوے کا حج شرک، سمجھ رہا کہ لوگوں کو بتانے کے لیے۔ لہٰذا ہم اپنے حج کو ریا، نام اور نمود سے پاک کریں، ورنہ آج ہمارے سماج میں حج کو عموماً نام اور نمود، ریا کا مرکز بنا دیا جا رہا ہے، اور ہر شخص حج کرنا چاہتا ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ نے فرض کیا ہے، اس لیے حج کرنا چاہتا ہے کہ وہ جو ہے نام اس کا ہو، اس کے نام کیا کہ حاجی الحاج لکھا جائے، یا لوگوں کو وہ فلاں فلاں ہے بول کر بتائے، یا میں بھی باہر جا کے آیا ہوں، میرے رشتہ دار بچے وغیرہ باہر ہے بتاؤں، یہ سب نیت نہ ہو، خالص اللہ کے لیے ہم کریں۔ اور حج ایک ایسا اتحاد قائم کرتا ہے، حج ایک ایسا اتفاق قائم کرتا ہے، حج ایک مومن میں ایسی زبردست تبدیلی لاتا ہے مال خرچ کرنے کے بعد اور اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے بعد اور اعمال کرنے کے بعد، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا یہ ایک اتحاد قائم کرتا ہے، یاد رکھیے، توحید کا اتحاد، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، سارے معبودوں کی عبادت چھوڑ کر انسان صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے حج کے اندر، یاد رکھیے۔ تو یہ ایک اتحاد کا ایک مرکز ہے، توحید مطلب رب ہونے میں اتحاد کا مرکز، وحدت امت، ایک امت ہونے کے ناطے اتحاد قائم کرتا ہے، یاد رکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں خطبہ دیا تھا، اس خطبے کو یاد رکھیے، صحیح مسلم کی روایت، آپ نے فرمایا، لوگو تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری آبرو آپس میں ایک دوسرے پر ویسے ہی حرام ہے جیسے آج کا دن اس کی حرمت ہے اور اس مہینے اور اس شہر کی حرمت ہے۔ جب انسان جاتا ہے حج اور عمرے کو، یہ باتیں اس کو یاد آتی ہیں، وہ وحدت قائم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، لوگوں تمہارے لیے تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزت ایسی حرام ہے جیسا یہ مہینہ، یہ دن اس شہر کی حرمت ہے۔ مہینہ ذی الحجہ محترم ہے، دن
وہ عرفے کا دن تھا، بہت محترم ہے، اور شہر مکہ تھا جو کہ حرام ہے. حرام سمجھتے ہیں نا، بہت ساری چیزیں جو عام جگہ حلال ہے مکہ میں کرنا حرام ہے. اور حرم تو ایسا حرام ہے کہ وہاں گناہ اور معصیت سوچنا، یہ ایک ہی جگہ دنیا میں جہاں گناہ اور معصیت سوچنا آپ کو گناہ دے دیتے ہیں. باقی ساری جگہ نہیں ملتا گناہ، صرف نیت، گناہ کرنے کی نیت تھی، توبہ کیا تو الٹا اجر ملتا ہے. لیکن مکہ ایک ایسا شہر ہے جہاں گناہ کا سوچو اور گناہ کا ثواب اجر مل گیا، تمہارے نام پر گناہ لکھ دیا گیا. اتنا محترم شہر ہے، سوچنا بھی منع ہے. سمجھ رہے؟ اتنا محترم شہر. ٹھیک، تو کہا اس کی حرمت ہے. لوگوں، جاہلیت کی تمام دستور اور رواج آج میں اپنے دونوں قدموں تلے رونتا ہوں. اے لوگوں، جہالت کی سارے رسم و رواج میں آج اپنے قدموں تلے رونتا ہوں. اس لیے میں نے کہا حج اتحاد کا ایک بڑا مرکز ہے. یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مال، عزت، ہمارے اور روپیہ پیسے ایک دوسرے حرام قرار دیا، اور تمام دور جہالت کی رسومات، خرافات، اونچ نیچ، مال و دولت کی بنیاد پہ تفریق کرنا، اعمال کو کمزور سمجھنا، شرک اور معصیت اور گناہ کرنا، تمام رسومات کا اپنے کہا میں اے لوگوں دور جہالت کی رسومات کو اپنے قدموں تلے روندتا ہوں. تو یہ اتحاد کا ایک عظیم مرکز ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ یہ بتا رہا ہے. آئیے ایک اور خطبہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں، جو آپ نے پہلا اور آخری حج کیا اس میں دیا. طبقات ابن سعد میں روایت ہے، آپ نے فرمایا کسی عرب کو جو ہے کسی غیر عرب پر یا اجمی پر کوئی فضیلت نہیں. ٹھیک، کوئی فضیلت نہیں. پھر فرمایا جو ہے کوئی فضیلت جو ہے اس کے اوپر نہیں. تم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، اور آدم کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا تھا. کسی عرب کو کسی عجم پر کسی معاملے میں فضیلت نہیں ہے. اور جو ہے کسی جو ہے کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، یہ الفاظ بھی ایک روایت میں آتے، فضیلت نہیں. تم آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، اور آدم کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا تھا. لوگوں، اپنی حقارت کو، اپنی حقیقت کو پہچان لو. مٹی سے بنے ہو، سب سے ادنا چیز ہے. دنیا میں مٹی لگی تو جھاڑ دیتے نا، تو اپنی حیثیت کو پہچان لو. اونچے نیچے نہیں ہو تم، اس لیے کہ بنے تو مٹی سے ہو سب کے سب. ٹھیک ہے، آگے فرمایا اور کہا پیدا کیا. پھر مذہب، تم سب مسلمان کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا. پھر جو ہم نے جو تم کو ایک ساتھ جوڑ دیا اور اسلام کی وجہ سے بھائی بھائی قرار بنا دیا. ہر ایک مسلمان، خواہ وہ کسی قوم کا ہو، مسلمان ہو کر بھائی ہو جاتا ہے. اسلام تمہیں مساوات کا سبق سکھاتا ہے. اپنے غلاموں کو غلام ہونے کی وجہ سے حقارت کی نظر سے نہ دیکھو. ان کا ہر دم جو ہے پاس وہ لحاظ رکھو. تم جو کھاؤ انہیں کھلاؤ، جو پہنو انہیں پہناؤ. ٹھیک ہے، تو یہاں اور تمہاری عورتوں کا خاص خیال رکھو، اس لیے کہ اللہ نے تمہارے ماتحت ان کو رکھا ہے. تو اس حجۃ الوداع کے خطبے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحدت کی، امت کے ایک ہونے کی اور اتحاد کی بہرحال تعلیم دی ہے کہ کوئی انسان دوسرے پر فضیلت نہیں رکھتا سوائے تقوی کے، ہے نا. اور یہ اتحاد کی تعلیم جب وہاں جاتے ہیں نا اس مرکز پہ، تبھی سمجھ میں آتی ہے. حج ایک اتحاد کا بہت بڑا مرکز ہے. یاد رکھیے، حج کرنے سے انسان میں اتحاد اور اتفاق آتا ہے. وہ بہت ساری چیزیں میں نے کہا نا سیکھتا ہے. ایک فریضہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی ذہن اور جو ہے جسم تبدیل ہو جاتا ہے. یاد رکھیے، ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں. جب ہم جمع ہوتے تب پتہ چلتا ہے کتنے سارے لوگ دنیا کے، کتنے سارے ممالک میں رہنے والے سارے لوگ اللہ کو ایک مانتے. کالا ہے، کوئی گورا ہے نا، کوئی افریقی ہے، کوئی امریکی ہے، کوئی رشین ہے، کوئی یوروپین ہے، کوئی آسٹریلین ہے، لیکن سب وہاں مسلمان کی حیثیت سے ایک اللہ کو مانتے ہیں، ایک جو ہے دین پر چلتے ہیں، ایک کلمہ پڑھتے ہیں، ایک کتاب کو مانتے ہیں، ایک ہی قبلہ ہے نماز کے اندر جس طرح رخ کر کے نماز جو ہے پڑھتے ہیں. یہ اتحاد اور امن کا مرکز ہے حضرت کی کعبہ. یہاں جانے سے یہ تمام سبق ہم کو سیکھنے کو ملتا ہے. یاد رکھیں، اسی طرح جو ہے اتحاد، حج ایسا اتحاد قائم کرتا ہے کہ سارے لوگ دو سفید رنگ کی چادروں میں لپٹے ہیں، اوپر ایک اور نیچے ایک. دو سفید چادریں، اوپر ایک اور نیچے ایک. نہ فقیر پہچانا جا سکتا ہے، نہ بادشاہ پہچانا جا سکتا ہے. اگر جو ہے ملک سلمان بھی آ جائے حج کے لیے تو وہی ہے، اور ایک افریقی غلام بھی آ جائے اس کا آقا بھیج دے تو وہ بھی وہی مقام برابر ہے. دونوں ساتھ کھڑے ہیں، ارکان ادا کر رہے ہیں، نمازیں ادا کر رہے ہیں، تمام چیزیں کر رہے ہیں. دونوں میں کوئی فرق نہیں کر سکتا. کیسا عظیم اتفاق ہے. دنیا کی قومیں اتحاد اور اتفاق کے لیے کیا کچھ کوشش نہیں کرتی ہے. اسلام نے ایک ایسا نسخہ کیمیا دے دیا، حج کرو، اتحاد اور اتفاق کیسا قائم ہوتا سیکھ لو. افسوس ترین صد افسوس بات ہے مسلمان اس مقام پر جا کر بھی اتحاد اپنے اندر قائم نہیں کر پا رہے ہیں، جن کے دین نے بائی ڈیفالٹ اتحاد کیسا قائم ہوتا دے کر چلے گئے. بائی ڈیفالٹ تم چاہو نہ چاہو حج کو وہیں آنا اور سب کو جمع ہونا ہے تاکہ اتحاد کو سمجھو. لیکن آج بازو تو کھڑے صفوں میں ایک دوسرے کے،
لیکن پھر بھی دل ایک دوسرے سے کوسوں دور ہے، لیکن ان کے دل مل چکے ہیں اور ہمارے دل شتہ ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ حالانکہ ہمارے تمام اعمال، ہر رکعت میں ہم کھڑے ہو رہے نماز میں فرض تو بازو کوئی نہ کوئی کھڑا ہے جو اونچ اور نیچ کے اعتبار سے ہم سے الگ ہے، لیکن اس کے بعد بھی ہم ایک ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن ہماری نمازیں اور ہمارے حج ہمیں وہ اتحاد قائم نہیں کر سکتے ہیں، کر پا رہے ہیں جو اتحاد ہونا چاہیے تھا، جس مقصد سے دیے گئے تھے۔ تو حج ایک ایسا اتحاد قائم کرتا ہے کہ ایک کلمہ پڑھنے والے، ایک رب کو ماننے والے، ایک کعبے کو قبلہ ماننے والے، ایک کتاب کو ماننے والے، ایک جگہ آدم کی اولاد، سارے جمع ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، ایک جیسا لباس، دو سفید رنگ کی چادریں اوڑے ہوئے ہیں، کوئی کسی میں فرق نہیں، اور کوئی سلاوا کپڑا نہیں پہن سکتا ہے کہ صرف دو چادریں ہیں جو اس نے پہنا ہوا ہے، اور ایک ہی کلمہ لاکھوں لوگ ادا کر رہے ہیں، اور یہ کلمہ ہم تمام کو جوڑتا ہے۔ سو ملک کی نیشنلٹی کے لوگ جمع ہیں، کم و بیش 200 سے 250 ممالک سے لوگ حج کے لیے آتے ہیں۔ اسی طرح کتنی قومیں اور کتنی رنگ کے لوگ جمع ہیں، سبحان اللہ۔ الگ الگ لوگ جو حج اور عمرے گئے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں، الگ الگ لوگ مختلف قوموں سے، مختلف ممالک سے، مختلف ان کے جھنڈوں سے آپ اندازہ لگا سکتے کہاں کہاں سے سبحان اللہ وہ آئے ہیں، اور تمام جو ہے متفق ہو کر یہاں ایک جگہ جمع ہیں۔ تو حج انسانیت کی اتحاد کا ایک مرکز ہے، یاد رکھیے، اور ایسا اتحاد جس کا نمونہ دنیا میں نہیں ملتا تھا کہ بہت ساری قومیں جمع ہوتی ایک جگہ، لیکن ایسا اتحاد کا نمونہ ان کے دین دھرم میں نہیں ملتا ہے۔ لیکن یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ اس سے ہم نے صحیح فائدہ نہ اٹھایا۔ حج ہمیں توحید کی تعلیم دیتا ہے، حج کا ہر رکن، ہر بات صرف اور صرف توحید کی تعلیم دیتی ہے، حتیٰ کہ حج میں جاتے وقت انسانیت کے بعد جو الفاظ بھی ادا کرتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اللہ حاضر ہے، اللہ حاضر ہے، ہم تیرے اس خلیل کی پکار پہ ابراہیم علیہ السلام کے لبیک میں گواہی دیتا ہوں، اللہ میں حاضر ہوں، لا شریک لک لبیک کہ تیرے ذات میں کوئی شریک نہیں، ان الحمد تیری تمام تعریفیں تیری نہیں، والنعمت ساری نعمت تیری طرف سے، لک والملک اور ساری ملکیت تیری، لا شریک لک تیرے علاوہ تیری ذات میں اللہ کوئی شریک نہیں ہے، تیرے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ یہی کہتا ہے، ہر چیز میں توحید کی تعلیم ہے، حج کے ہر رکن میں توحید کی تعلیم ہے، اور موحدین توحید پرستوں کی قربانیوں کی یاد ہے۔ طواف کے بعد ہم جو ہے صحیح کر رہے ہیں، یہ توحید پرست کی یاد ہے۔ ایک عورت تھی جس نے توحید پر اپنی زندگی گزاری، اپنے شوہر کی اطاعت میں اپنے بچے کو لے کر اپنے گھر بار چھوڑ کر آ گئی، اس کی یاد میں۔ تو یا تو حج توحید کی تعلیم دیتا ہے یا توحید پرستوں کی یاد جگاتا ہے۔ وہ قربانی یاد دلاتی کہ ابراہیم نے ہر چیز اللہ کے راہ میں قربان کی، اپنے بیٹے کو تخت قربان کرنے کے لیے لا دیا۔ تو توحید کا یہ ایک مرکز ہے، توحید انسان سیکھتا ہے۔ اسی طرح وحدت امت، ایک امت ہونے کا جذبہ جاگتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا نا، جب انسان حج کو جاتا ہے نا، چھوٹے موٹے اختلافات بولتا ہے یار ان کو بازو رکھو بازو رکھو، کیونکہ وہ مانا نہیں رکھتے اب ہمارے لیے، سمجھ رہے آپ، اس کا ذہن کھلتا ہے۔ اسی طرح ایک امت ہونے کی قوت کا احساس ہوتا ہے اس کے اندر۔ ہے کوئی ایسا مرکز جہاں اتنے نیشنلٹی ایک ساتھ جمع ہوتے، ایک جیسے لباس میں، ظاہر سی بات ہے دو کپڑے بس سفید ہیں، ڈال کے انسان آ جاتا ہے۔ تو حج ایک اتحاد کا مرکز ہے، لیکن افسوس ہم اس کو سمجھ نہیں سک رہے ہیں۔ یاد رکھیے، کسی کہنے والے نے جو ہے بڑی خوب بات کہی تھی، جو کہ بین کنسلے کا ایک ڈاکیومنٹری تھی، انہوں نے جو ہے اسلام کے اوپر، ہسٹری آف اسلام پر بنائی تھی۔ اس میں ایک ہسٹورین کا ایک بہت اچھا قول اس نے نقل کیا تھا کہ حج کے دنیاوی فائدے، وہ لوگ تو دنیا کو دیکھ رہے ہیں نا، ان لوگوں کے لیے دین نہیں، تو دنیا کے اعتبار سے وہ کہتا ہے حج یہ انسانیت کے اتحاد کا ایک مرکز تھا، اور حج سیٹس ہیومینٹی ان موشن، حج نے ساری انسانیت کو دھکا دے دیا اور چالو کر دیا اور چلا دیا کہ ایک تجربہ ہوتا ہے سمرقند کے کسی علاقے کے اندر، اگلے سال حاجی اس تجربے کو لے کر، اس ایکسپیریمنٹ ڈسکوری کو لے کر حج میں پہنچتا ہے، مکہ میں وہ چیز ایجاد ہوتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں، اور مکہ سے وہ اگلے سال پہنچ جاتی ہے اسپین کی گلیوں کے اندر۔ تو حج نے انسانیت کو چلا دیا، ایک چیز بنتی ہے رشیا کے اندر، دوسرے سال پہنچ جاتی ہے اسپین کے اندر۔ تو حج نے انسانیت کو دھکا دے دیا، اور پھر وہ کہتا ہے حج سیٹس ہیومینٹی ان موشن، the boundaries closed since Alexander were open and humanity can travel freely۔ جو دیواریں، جو راستے بند ہو گئے تھے، سکندر اعظم نے جب جیتا تھا ایک دنیا کا علاقہ، اس کے بعد سے انسانیت نے اتنے بڑے علاقے میں سفر نہیں کیا، وہ راستے پھر کھل گئے تھے اور انسانیت آزاد تھی سفر کرنے کے لیے۔ تو ایک تجربہ ہوتا ہے اسپین میں، اگلے سال سمرقند میں ہوتا ہے، ایک تجربہ ہوتا ہے رشیا میں، چائنا کے اندر مسلم بناتے، دوسرے سال وہ جو ہے مراکش کے اندر چلا جاتا ہے۔ تو حج نے اتحاد قائم کر دیا، انسانیت کو دھکا دے دیا، تجربات اور انکشافات کی لہر پورے عالم اسلام میں دوڑا دی، اس لیے کہ اتنی بڑی نسل اور اتنا بڑا علاقہ انسانیت نے کبھی دیکھا ہی نہیں، کسی نے جیتا، اور اتنے آسانیت سے انسانیت نہ اس زمانے کے بعد آج چلیے اور نہ ہی میں سمجھ چل پائیں گے۔ آج تو ہر جگہ پاسپورٹ لگتا ہے، ویزا لگتا ہے،
انسانیت چل پڑی تھی، ہیومینٹی موشن میں آ گئی تھی حج کی وجہ سے۔ کئی فائدے حج کے بھائی، اس کی وحدت، اس کا اتحاد کیا ہے؟ دنیا مجبور ہے بولنے پہ کہ حج نے انسانیت کو چلا دیا، ورنہ کیا اس زمانے میں ضرورت تھی انسان کو سمرقند سے نکل کے مکہ آنے کی، اور مکہ اسپین سے نکل کے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ حج تھا جس نے انسانیت کو چلا دیا۔ تجارتیں پھیلنے لگی، انکشافات وہاں ہوتے یہاں آتے، یہاں سے وہاں چلے جاتے، تجربات پھیلنے لگے، ایکسپیرینسز پھیلنے لگے، اور انسانیت جو ہے ترقی کی طرف گامزن ہو گئی۔ تو حج ترقی کا ایک مرکز ہے جس نے انسانیت کو ترقی سکھائی کیسے ہوتی ہے۔ حج کے میں نے کہا نا، یوں تو ایک فریضہ ہے لیکن لا تعداد فائدے ہیں، لکھتے لکھتے ہم تھک جائیں گے۔ اس کے فوائد جو دنیاوی و اخروی میں اٹھاتے ہیں ہم نہیں گن پائیں گے۔ یاد رکھیے، بس کوشش یہ کریں ہم لوگ کہ اللہ نے اگر موقع دیا ہے، مال و دولت دیا ہے، روپیہ پیسہ دیا ہے، سفر کی آسانی دی ہے، حج میں تاخیر نہ کرے، چل پڑے۔ اب آئیے، حج کس پر فرض ہے، کون حج کرے؟ تو سب سے پہلے عاقل ہو، دوسرا بالغ ہو۔ بچے حج کر سکتے ہیں لیکن ان کا ثواب ان کے والدین کو ملتا ہے، بالغ ہونے کے بعد ان کو پھر کرنا پڑے گا۔ تو عاقل ہو، بالغ ہو، مالدار ہو، استطاعت مالداری ہو، اسی طرح سفر کی سہولت، یہ بھی استطاعت میں آئیں گا، چونکہ مال ہے لیکن سفر کی سہولت ہی نہیں، گاڑی نہیں، ٹرانسپورٹ نہیں، فسادات ہوئے ہوئے شہروں میں، کیسا ہوں؟ امن و امان ہو، امن و امان ہو۔ یاد رکھیے، سفر کی سہولت اور امن و امان ہو۔ میں جا تو سکتا ہوں لیکن امن و امان نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے، پیسہ بھی ہے لیکن سفر نہیں کر سکتا، کیوں؟ امن و امان نہیں، فسادات ہے زمین پہ، ٹھیک ہے، امن و امان ہو۔ صحت ہو، یہ بھی استطاعت میں آئیں گے، پیسہ ہے، امن و امان ہے، سفر کی سہولت نہیں، صحت ہی نہیں ساتھ دیتی، چل ہی نہیں سکتا ہوں، بیٹھ بھی نہیں سکتا ہوں، تو بہرحال صحت بھی ہو، اور اس کے ساتھ عورت ہو تو اس کے ساتھ محرم ہو، اس کے ساتھ اس کا محرم ہو جو اس کے ساتھ حج کے لیے جائے۔ تو یہ کنڈیشن تھے، شرائط، جو اس میں فٹ ہوتا ہے وہ ضرور حج کے لیے کوشش کرے۔ تو یہ چند باتیں تھی جو حج کی فضیلت میں نے مناسب سمجھی کہ آپ کے سامنے رکھو۔ ویسے تو حج کا بھی موقع ہے، رمضان آنا باقی ہے، لیکن بہرحال میں نے پہلے اس لیے آگاہ کر دیا کہ جو لوگ پلاننگ کر رہے ہیں عمرے کے لیے، بہرحال ایک اچھا زرین موقع ہے جو رمضان آ رہا ہے، اس کی فضیلت ہے عمرے کی تو کبھی بھی کیجیے آپ ماشاءاللہ، لیکن رمضان کے عمرے کی خاص فضیلت ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے حج کے لیے بہرحال کچھ لوگ اگر ذہن بنا رہے ہو پرائیویٹ ٹریولز اور ٹور سے، بہرحال چونکہ گورنمنٹ کوٹیز تو فل ہو جاتے ہیں، تو ضرور کوشش کریں تاکہ اللہ کے گھر کا ایک بار ہم زیارت کر کے آئے اور ایک فریضے کو بھی ادا کریں، اور بہت سارے دنیاوی فوائد بھی بہرحال حاصل کریں، اور اخروی فوائد تو بہرحال اس میں جڑے ہی ہے۔ حج کے لیے ہم بہرحال کوشش کریں، ایک توقع رکھیں۔ اسی پہ اپنی بات کو میں ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جو کچھ کہا سنا گیا اس عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں جو اپنے گھر کی زیارت کی جو توفیق عطا فرمائے، ہمیں حج اور عمرے کو کتاب و سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ جب بھی ہو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔